اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون این لا تارکوا آلہتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلین انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون الی عباد اللہ المخلصین اولئک لهم رزق معلوم فواکہ وهم مکرمون۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورۃ صفات کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک وہ لوگ جب کہا جاتا تھا ان سے کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے تو تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں ایک مجنون شاعر کے لیے، بلکہ وہ آئے حق کے ساتھ اور انہوں نے تصدیق کی رسولوں کی۔ بے شک تم لوگ دردناک عذاب کو ضرور چکھنے والے ہو اور تم کو بدلہ دیا جائے گا سوائے اس کے کہ جو تم لوگ عمل کرتے ہو، مگر اللہ کے خالص بندے کہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک معلوم رزق ہے جو پھل ہیں اور وہ عزت دیے ہوئے ہوں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ۔ الہ، الہ کا ایک بڑا تعلق خواہشات سے ہے۔ یہ خواہشات اس حد تک لے جاتی ہیں کہ انسان معبود بھی اپنی خواہش کا ہی چاہتا ہے۔ دنیا میں آج بھی یہ طرز عمل دیکھنے میں آتا ہے کہ دنیا اپنے معبودوں کی پوجا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، لیکن ان کی اطاعت سے معذور نظر آتی ہے، یعنی ان کی مرضی پر نہیں، اپنی مرضی پر ہی چلنا چاہتے ہیں۔ انبیاء کی قوموں میں یہ طرز عمل نظر آتا ہے، وہ اپنے انبیاءوں کو پوجتے ہیں لیکن ان کی مرضی کو جاننا اور ان پر چلنا نہیں چاہتے۔ پوجا اور عبادت میں فرق ہے۔ پوجا تصور کی ہوتی ہے اور عبادت حقیقت کی ہے، اس لیے عبادت میں معرفت ہے اور شہادت ہے۔ اللہ اور بندے کا رشتہ فنائیت کا ہے۔ فنائیت میں ارتقاء ہے، کیونکہ عبادت کی مستحق ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ رب العالمین ہے، انسانوں کا خالق ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنے لیے، اپنے میں فنا ہونے کے لیے بنایا ہے۔ فنائیت کا راز یہی ہے کہ بندہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر، اس کی رضا پر قربان کر کے راضی با رضا ہو جائے۔ عبادت میں فنائیت ہے، اسی لیے عبادت تکبر سے پاک ہے۔ یہ درد کا سودا ہے، جہاں درد ہو وہاں تکبر نہیں، فنائیت ہے۔ یعنی عبادت ایک طرف ہے اور تکبر، انائیت، شخصیت پرستی دوسری طرف ہے۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔ جاء بالحق، دنیا کی تمام قوموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں موجود تھیں۔ عیسائیوں میں فارکلیت، یہودیوں کے پاس رب الافواج، ہندوؤں کے پاس جگت گرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی بشارتیں تھیں جو آپ کے آنے سے پوری ہوئیں اور آپ ہی حق بن کر آئے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے کہ آپ نے تمام انبیاء کی تصدیق کی۔ اس لیے اسلام کا یہ اعجاز ہے کہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد کسی قوم کا نبی اس سے نہیں چھوٹتا، بلکہ وہ اپنے نبی کو اور محترم اور مکرم پاتا ہے۔
اور وہ مکرم پا کر اس کے ایمان میں شامل رہتا ہے۔ حقیقت میں مقصد اللہ کو پانا ہے، منزل مقصود اللہ ہے۔ اللہ والے اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتانے آتے ہیں۔ عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے جو منزل کو مقصد بنائے۔ اگر منزل سامنے نہ ہو تو انسان راستے میں ہی رک جاتا ہے، اور راستے میں رک جانا کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے کسی قوم کو منزل ملنے والی نہیں ہے۔ یہی تمام انبیاء کی وصیت رہی ہے، اور یہی ان کی مرضی ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے منزل کو مقصد بنایا وہ منزل تک پہنچ گئے، لیکن جنہوں نے راستوں کو مقصد بنایا وہ راستوں میں دفن ہو گئے، اور حالات کے حوادث نے ان کی قبروں تک کے نشان مٹا دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منزل ہیں، اور انبیاء ان تک پہنچنے کا راستہ ہیں۔ الا عباد اللہ مخلصین اولئک لہم رزق معلوم۔ رزق معلوم، مقصدیت کا علم۔ اللہ کے وہ خاص بندے جو تکبر سے پاک ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقصد کو جانتے ہیں، اس کی مرضی کو جانتے ہیں، انہیں اپنی زندگی کے مقصد کا علم ہونا رزق معلوم ہے۔ انسان اپنی صلاحیتیں اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے تو اللہ اس کی صلاحیتوں سے کام لیتا ہے، اس کو مقصد کا علم ضرور دیتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنے عہد کی بصیرت ہو۔ مومن کردار کے غازی ہوتے ہیں، اپنے عہد کی تاریخ ہوتے ہیں۔ یہ کائنات اللہ کے کارخانے کی طرح ہے۔ اس کارخانے میں اپنے وجود، اپنے کام کی بصیرت حاصل کرنا رزق معلوم کی تفسیر ہے۔ اللہ اپنے بندوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ ہدایت کا پھل پاتے ہیں، فواقیہ، یعنی ہدایت کے مقصد کو پاتے ہیں، عرش عظیم پر بیٹھتے ہیں۔ وہم مکرمون، صاحب مکرم بنتے ہیں، اللہ ان کی عزتوں کو قائم کراتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کی بڑی غیرت رہتی ہے، پھر اللہ ان کی غیرت میں دنیا میں انقلابات لاتا ہے، مخلوق خدا ان سے فیض پاتی ہے۔ میں شعر کے اسرار سے محرم نہیں، لیکن یہ نکتہ ہے تاریخ امم جس کی ہے تفصیل۔ وہ شعر کے پیغام حیات ابدی ہے، یا نغمہ جبرائیل، یا بانگ سرافیل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔